अस्सलाम वालेकुम जी। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। अमेरिका में इस वक्त इंतखाबात का अमल जारी है और ये इंतखाबात अमेरिका के लिए तो अहम है, पूरी दुनिया के लिए भी अहम है। और चंद स्विंग स्टेट्स हैं कि जिनसे फैसला होगा कि दुनिया की सियासत, ओवरऑल दुनिया के अंदर फॉरेन अफेयर्स, दुनिया की फॉरेन पॉलिसी, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम किस रुख जा सकता है। इन सब मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद हैं और राना एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, और दीगर गेस्ट भी हमें गाहे गाहे साथ ज्वाइन करते रहेंगे। राना साहब, आई स्टार्ट विद यू। आप किस तरह से देखते हैं कि ट्रंप जीत जाते हैं या फिर कैमला हैरिस? इस पर अलग से बात करते हैं कि अभी तक के रिजल्ट्स क्या रहे हैं, लेकिन बहुत वाज़ेह डिफरेंस है, देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस कि दोनों की पॉलिसी क्या होगी। और इस दफ़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है, बल्कि एक हैरत की बात इस दफ़ा ये नज़र आ रही है कि रिपब्लिकन्स इस दफ़ा हमें ये नज़र आ रहे हैं कि वो वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे, और डेमोक्रेट से ज़्यादा इस वक्त खौफ या धड़का लगा हुआ है कि अगर कैमला जीत गई, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ गई, तो जंगें और मज़ीद हो जाएंगी दुनिया के अंदर। राना साहब। बहरहाल जी, जहाँ तक जंगों का मामला है, यकीनन अगर देखा जाए तो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें अगर आप यूक्रेन के हवाले से देखें या पैलेस्टीन के हवाले से देखें तो कोई इतने अच्छे ख्यालात नहीं थे उनके। अब भी जो मिशिगन में 2,40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, वो इसलिए कमाला हारिस से नाराज़ भी हैं कि वो उनकी जो पॉलिसी रही है इन इज़राइल एंड पैलेस्टीन। सो दैट इज़ वाई मैं भी ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है कि डेमोक्रेट्स के इस हवाले से उनको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिले। जहाँ तक ट्रंप की बात है, ट्रंप का एक अपना ऑरा भी है और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट उसको कहा जाता है, समझा जाता है। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा नेशनलिस्ट है जो समझता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं उनको उसने टॉप पे रखना है। अमेरिका फर्स्ट की वो, बल्कि वो तो आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इस हवाले से देखा जाए तो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो और तरह से जो है वो परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे हमें, जब अगर वो इसमें जीत जाते हैं। लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि बड़ा नेक टू नेक जो है वो मुकाबला उनका चल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहता चलूँ कि आपको पता है कि अभी तक आपके पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं सब कुछ, वो सारा पॉपुलर वोट है। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो पॉपुलर वोट से इलेक्ट नहीं होता, बल्कि वो तो इलेक्टोरल वोट जो है उससे इलेक्ट होता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है इलेक्टोरल वोट में और पॉपुलर वोट में। पॉपुलर वोट जो है वो इलेक्टर्स को, इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करता है, जबकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अमेरिकी सदर को जो है वो इलेक्ट करता है। तो ये इस हवाले से देखा जाता है। आपको याद होगा कि 2016 में जब ट्रंप जीता था, उस वक्त भी हिलरी क्लिंटन जो थी वो फार अहेड थी ट्रंप से एज फार एज पॉपुलर वोट इज़ कंसर्न। उन्होंने कोई 49% के करीब वोट लिए थे और 46% के करीब वोट थे पॉपुलर वोट ट्रंप के। लेकिन जब इलेक्टोरल वोट की बारी आई तो उस वक्त ट्रंप ने 306 वोट लिए, और जबकि हिलरी ने 227 वोट लिए। तो उससे फ़र्क नज़र आता है कि 70 के करीब का फ़र्क था। तो असल में अगर आप अमेरिकी रियासत के जो सदारती इंतखाबात हैं इन पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये देखकर हैरत होगी कि ये दुनिया का वाहिद हाईली अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन है। आप ये ज़रा इस पर ज़रा गौर कीजिए, हाईली अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्योंकि जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें अगर सबसे छोटी स्टेट जो अमेरिका में इलेक्टर्स के हवाले से होती है वो वायोमिंग है। उसके 3 यानी 2 सेनेट के मेंबर हैं और 1 उसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। जबकि दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी स्टेट है कैलिफोर्निया, उसके 55 इलेक्टर्स हैं और उसके भी 2 ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बाकी 53 जो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, तो उनके भी 2-2 वोट हैं सेनेट में। दैट इज़ दी ओनली पावरफुल हाईएस्ट अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड। अमेरिका की जो सेनेट है ये दुनिया का वाहिद अपर हाउस है जो बहुत पावरफुल है, और उसमें जो इलेक्ट होता है वो हाईली अनडेमोक्रेटिकली, क्योंकि
ایک اسٹیٹ بہت بڑی ہے اس کے بھی 2 ہی ممبر ہوں گے اور جو سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے اس کے بھی 2 ہی ممبر ہوں گے. اس لیے میں نے کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ کے جو الیکشن ہے یہ ہائیلی ان ڈیموکریٹک ہے. رانا صاحب ان ڈیموکریٹک تو ہیں, اس کے علاوہ پچھلی دفعہ تو ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ دھاندلی کے الزامات تھے اور پھر کیپٹل ہل والا واقعہ ہم نے دیکھا. اس دفعہ بھی کچھ اس قسم کی چیزوں کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ڈیورنگ ہز کیمپین وہ بھولے نہیں ابھی تک. وہ پچھلے بات کرتے ہیں 2020 کی کہ تب میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی یا دھاندلی ہو گئی تھی, اور اس دفعہ اٹس ہائیلی لائکلی کہ جسٹ ان کیس if he doesn't win, اگر وہ نہیں جیتتے تو معاملہ پھر دوبارہ, مطلب امریکی سسٹم کو فرام ودن بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت. ڈونلڈ ٹرمپ نہ جیتے, جیت گئے تو ایک اور معاملہ ہوگا وہ جو بھی ہوگا, لیکن نہ جیتے تو وہ پہلے تیار کر کے بیٹھے ہیں اپنا نیریٹو کہ پچھلی دفعہ دھاندلی ہوئی تھی میں ہونے نہیں دوں گا, اگر میں ہارا تو دھاندلی کی وجہ سے ہاروں گا. جی ہاں, بہت سے فزیکل اور ڈیجیٹل تھریٹس اپنی جگہ پر اس وقت موجود ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈیٹرائٹ میں جو ہوا ابھی حال ہی میں, اور جہاں پر ان کے باکسز چھین لیے گئے, اسی طرح اور ان کی اسٹیٹس جو ہیں, ایریزونا میں ایسا ہوا, اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے. جو کیپٹل ہل کی آپ کے جنوری 2021 کی بات کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ہوا تھا, اور اب بھی یہ ہیں. اور اب خاص طور پہ جو ڈیجیٹل تھریٹس ہیں اس کا بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ جو ان کو تھریٹس نظر آ رہے ہیں. وہاں پر جو انتخابی عملہ ہے, آپ حیران ہوں گے, یہ پاکستان میں تو آپ نے سنا تھا, انتخابی عملے کو بہت زیادہ تھریٹس آ رہے ہیں اس حوالے سے. تو یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک انہوں نے سروے وہاں پہ کروایا, اس میں پتہ چلا کہ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں ان کے جو 5 میں سے ایک سپورٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ٹرمپ ہار گیا, یعنی 5 میں سے صرف ایک بندہ کہتا ہے کہ میں رزلٹس کو ایکسیپٹ کروں گا, جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, جبکہ دوسری طرف کمالا ہیرس جو ہے اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ 5 میں سے 3 کہتے ہیں کہ اگر کمالا ہار بھی گئی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو یہ جو بات آپ نے ابھی کہی کہ اس حوالے سے وہاں پہ کافی کنسرنس پائے جا رہے ہیں, وہ واقعی ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ امریکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اسیمیلیٹ کر لیتے ہیں ڈائیورسٹی کو. تو اس لیے مجھے اتنا یہ کوئی بڑا خطرہ نہیں لگ رہا, آلدو کہ آپ کو بہت سارے تجزیہ نگار یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی جو امریکن پولیٹیکل سسٹم اس کو کافی تھریٹس جو ہیں. یس یو آر رائٹ. دیکھیں وہاں پہ ادارے کام کرتے ہیں, جی جی وہ ایوالو ہو چکے ہیں. جی ہاں, مطلب ہمارے والا معاملہ نہیں ہے. جی بریگیڈیئر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, سب سے پہلے ورلڈ پیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, دنیا میں آگے صورتحال ان کیس کیملا ہیرس یعنی کہ ڈیموکریٹس جیتتے ہیں تو کیا بنے گی, ریپبلکنز یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں تو آپ کی رائے کے اندر جنگوں کی صورتحال, سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں, پھر کچھ فائنینشیل اور پھر فارن افیئرس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے تو دنیا میں جنگیں کم ہوں گی, واٹ ہی کلیمز ٹو ڈو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بات آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی بریگیڈیئر صاحب, میری آواز آئی؟ بات بڑی کلیئر ہے. کمیلا ہیرس جو ہے وہ بینگ اے ڈیموکریٹ مائنڈ سیٹ ہے, اور جو ڈیموکریٹس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے پرو وار, جو یوکرین میں ہوا 3 سال میں اور ابھی بھی چل رہا ہے, اور یا پھر پچھلے 1 سال سے زیادہ, جو انڈائریکٹلی امریکن جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے, ملٹری سپلائز, ویپنز, ہارڈ ویئر, اور کور لیبنان میں اور غزہ میں جو جینوسائیڈ قتل عام اور یہ کچھ ہو رہا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. اگر کمالا ہوتی ہے اس کی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پالیسی امریکن کی کنٹینیو کرے گی, اور کمالا ہے اس امریکن اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہو. لیکن اگر آپ تو ٹرمپ اینٹی وار مائنڈ سیٹ والا ہے. میرا خیال ہے اس کے آنے سے آپ ٹرین میں بھی دیکھیں گے, اور یہاں پہ بھی اس کی کوشش کہ یہ جنگ ختم ہو اور اور ڈائلاگ جو ہے قطع کلامی کی معذرت بریگیڈیئر صاحب, آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے بیچ میں, میرا خیال ہے کچھ سگنلز کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں ہم, تو اس کے بعد بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب جو اپنا نقطہ نظر آپ سب چیز کے اوپر رکھ رہے تھے وہ دوبارہ لیں گے جسٹ آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ریپبلکنز جیتے تو دنیا میں
جنگوں کے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ میننگ دیئر بائی کہ اگر وہ خود کہتے بھی ہیں، پچھلی دفعہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت سی جنگیں ختم کریں گے، بند کریں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا جو ایک نظر آ رہا ہے تنازع وہ اسرائیل اور غزہ والا ساری صورتحال بہت ہی ہیپلس سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اس پر کیملا ہیرس تو یہ کہہ چکی ہیں دیٹ شی ول فالو دا پالیسی آف ہر پریڈیسیسر، یعنی کہ جو آلریڈی جو بائیڈن کی پالیسی ہے وہ اسی پر عمل پیرا رہیں گی، یعنی کہ اسرائیل کو جو ایک کارٹ بلانش ملا ہوا ہے کہ وہ ظلم جو کرے جا رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ شاید اسی طرح جاری رہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو کیا یہ پالیسی چینج ہوگی؟ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے، اس وقت آپ کی آڈیو کا تھوڑا ایشو تھا، ہم اس وجہ سے بریک پہ بھی گئے تھے، فرمائیے گا سر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اف ٹرمپ ونز تو اس کے بعد آپ کو غزہ پہ پالیسی شفٹ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، اگر ٹرمپ جیت بالکل ایک چینج یہ آئے گا، ان کی کوشش ہوگی کہ ایک سیز فائر ہو جائے وہاں پہ۔ ویسے تو کمالا ہیرس ڈیموکریٹ کی تھی کہ امریکی عوام کو کول کرنے، پبلک سینٹیمنٹ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے تو بہت سخت اگینسٹ ڈیموکریٹ لیبنان اور تو ان کی کوشش تھی سیز فائر ہو جائے، لیکن بہرحال وہ اسرائیل کی سیز فائر نہیں ہوا۔ لیکن ٹرمپ اگر بن جاتا تو بالکل ایک اس میں پازیٹیو امپرومنٹ ہے، وہ سیز فائر کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح نہ رہے جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسل کشی اور یہ بربریت جو ہے اسرائیل کی طرف سے یہ ختم ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یوکرین کی جنگ، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں اس میں کمی آئے گی، ٹھہراؤ آئے گا۔ ممالک کے کچھ لیڈر ابھی کہنا شروع کرتے ہیں کہ اگر ٹرمپ آئے گا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو، ہم جنگ میں اتنے انوالوڈ ہیں، ہمارے فورسز میں انوالوڈ ہیں۔ تو دیکھیں اوور آل ایک اور مسئلہ کہ امریکہ میں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر جو ہے ان کے ایک بڑی پریشانی ہے کہ جناب ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے دو بڑی جنگوں کا فنڈ کر رہا ہے اسرائیل، جو ساری یہ جو جنگی اخراجات ہیں اور ملٹری سپلائیز، ہارڈ ویئر وغیرہ، وہ تمام اس کو امریکہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ کیش لاسٹ انہوں نے 8 ارب ڈالر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی امریکہ ڈیفنس انڈسٹری چل رہی ہے، لیکن عوام جو ہے ان کا جو ہے وہ بالکل اپوزٹ نیگیٹو ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ یوکرین۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل ایک امن کی طرف حالات بہتری آئے گی۔ اور ایک اور میں بات کہہ دوں، ٹرمپ کا تعلق اگر وہ آتے ہیں تو میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا ہوں جو انڈیا کی بربری انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جاری ہے۔ میرا خیال ہے کیوں ٹرمپ ہو یا کمالا، دونوں کا ایک یہ انٹراسٹریٹجک اکنامک اور ڈیفنس پارٹنرشپ کا معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ۔ یہ ایک ایمرجنگ گلوبل اکانومی بننے کی وہ طرف جا رہے ہیں، تو یہ کبھی چاہیں گے ٹرمپ بھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ کسی قسم کے ان کے کوئی تعلقات میں کمی آئے اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ اگر چائنا کو اکنامکلی کنٹین کرنا ہے، اگر سینا کو کنٹین کرنا ہے پاکستان میں، تو ہر اس میں چاہے بائیڈن ہو، چاہے چاہے ہیرس ہو، چاہے ٹرمپ ہو، وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں، اور یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں دہشت گردی بہتری آئے گی، بالکل نہیں آئے گی۔ اگر آنا ہوتی تو پچھلے 1 سال میں آ گئی ہوتی کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ جب آتے ہیں پاکستان میں تو یہ آپ کے سی پیک کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں، یہ سی پیک کو آگے نہیں جانا چاہتے۔ امریکہ بھی سی پیک کے خلاف ہے، انڈیا بھی سی پیک کے خلاف ہے، تو لہذا میں کوئی زیادہ پازیٹیو ایسی چیز نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، ایک ریلیشن شپ ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ، وہ ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز، اب پاکستان ایک بڑا ایکٹیو ممبر ہو گیا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا۔ ظاہر بات ہے یہ ایک الائنس ہے جس 4 نیوکلیر پاورز میں چین، پاکستان، روس اور انڈیا، اور ان کے آپس میں اکنامک اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ظاہری بات ہے امریکہ بالکل، اور یہ نیٹو کا ایک اپوزٹ الائنس بن کے مرج ہو، تو یقیناً میں کوئی اتنی وارم نہیں دیکھ رہا ہوں، گرم جوشی بٹوین اپنے امریکہ میں جو مچائے گی، چاہے کمالا ہیرس ہو چاہے ٹرمپ ہو، یہ معاملہ ایسے چل وہ اب چھوٹا موٹا فرق آ جائے لیکن کوئی میجر پالیسی شفٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ رانا صاحب، آپ کس طرح سے اس سب معاملے کو دیکھتے ہیں؟ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ ریپبلکنز، جتنے ریپبلکن پریزیڈنٹس رہے ہیں امریکہ کی، جتنی بڑی جنگیں شروع ہوئی ہیں وہ ریپبلکنز کے دور میں ہوئی ہیں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
اگر جیت جاتے ہیں تو جنگوں میں شاید کوئی کمی آئے، اسپیشلی ان پرسپیکٹو آف غزہ. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جب لاسٹ ٹائم 2016 میں ٹرمپ جیتے تھے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں افغانستان میں 20 سال گزار کے ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور ہماری اکانومی $1 ٹریلین جو ہے وہ ڈاؤن چلی گئی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اسی کو پھر آپ نے دیکھا بائیڈن نے بعد میں اس کو پرسیو بھی کیا اور بعد میں آ کر انہوں نے وہاں سے وڈرا بھی کی فورسز اپنی. تو اس حوالے کو دیکھتے ہوئے چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو ٹرمپ ہے اس کی جو پالیسیز ہیں وہ مور نیشنلسٹک ہیں، مرکینٹلسٹ ہیں، آئی وڈ سے اکنامک نیشنلزم پہ وہ زیادہ بلیو کرتا ہے. تو اسی چیز کو ہم دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اس وقت جو جنگی ماحول بنا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اب جنگوں کی نیچر دنیا میں تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ ہاٹ وار کا کنسیپٹ تو بالکل نہیں رہا. تو اب وہ کسی اور طریقے سے، جیسے کہ آپ کے ہاں میں نے ابھی بات کی تھی، اے آئی جنریٹڈ ٹولز اتنے آ گئے ہیں کہ جس سے آپ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اپنے ان کے اندر اتنے کرائسس ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ ہے اس نے خاص طور پہ امیگرنٹس کے حوالے سے جو اگریسو ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ امریکی جو ہیں ان کے مفادات پر زد پڑے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امیگرنٹس کے حوالے سے، مائیگریشن کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے اس سے ٹرمپ کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے، بالکل بھی نہیں پڑ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اللیگلی وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے امریکہ کے اندر. تو اس کو کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ فرق تو اس کو تب پڑتا کہ اگر وہ مائیگرنٹس جو اللیگلی وہاں پہ امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں ان کا کوئی ووٹ ہوتا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکنز بہت زیادہ مجھے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یوں میں یہ یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اگر ٹرمپ ان پاور آتا ہے تو وہ جو اس نے ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ایگریمنٹ کیا تھا 2016 میں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ 2018 میں ختم ہو گیا تھا. اسی طرح وہ چائنا کے ساتھ، جس کو آپ دیکھیں بائیڈن نے اپنا رائیول کہا، جبکہ ٹرمپ نے رشیا کے ساتھ ولاڈیمیر پوٹن کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. مجھے یقین ہے کہ وہ شی جن پنگ کو بھی اپنے رائیول کی بجائے اپنا کمپیٹیٹر سمجھے گا. مطلب ران صاحب آپ کو زیادہ توقعات کہہ لیجئے یا مجھے یوں لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ یو تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنا چاہیے. میں تو امریکن انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھوں گا، امریکن اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، وہ میرے کہنے سے نہیں کچھ ہوگا. بالکل درست. they always pursue their interest. نہیں ظاہر ہے، لیکن بہرحال مقابلہ اس وقت تو نیک ٹو نیک ہے نا کیملا ہیرس میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں. بٹ یو تھنک کہ اف ڈونلڈ ٹرمپ ونز تو وہ، میں نے پہلے کہا کہ پاپولر ووٹ کے رزلٹس آ رہے ہیں، الیکٹورل ووٹ سے پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. وہ تو ایبسلیوٹلی، وہ تو اسی کے بعد ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک بریک کی طرف جا رہا ہے ناظرین، اور واپس آئیں گے تو بات کچھ یہ کریں گے کہ پاکستان کے لیے امریکہ پاک یو ایس ریلیشن شپس کیا میننگ رکھیں گے اف ڈونلڈ ٹرمپ ونز، یا پھر اگر کیملا ہیرس جیت جاتی ہیں. ڈیموکریٹس کا جو پچھلا دور تھا وہ ہم نے دیکھا ہے کوئی خاص اس میں گرم جوشی نہیں تھی. لیکن ایک چیز کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی جو آگے پالیسی ہے وہ دیٹ از کہ منرلز وچ اٹ نیڈز، یعنی کہ کاپر اور لیتھیم وغیرہ وہ کہاں سے ملتا ہے پاکستان کے اندر. چونکہ ہم بھی سن چکے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کے یہاں پہ اس کے ذخائر موجود ہیں. امریکہ از انٹرسٹڈ، سم پیپل تھنک کہ امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن شپ اسی بنیاد پر آگے مضبوط ہوگا، بیکاز امریکہ کو جو چاہیے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے. کتنی صداقت ہے اس بات میں، اور کیا آگے معاملات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط ہوں گے، بہتر ہوں گے جو بھی جیتے؟ کیا معاملہ ہوگا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. امریکن الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اینڈ ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ اف ڈیموکریٹس ون تو وہ دنیا کے لیے آگے اس میں کیا معاملہ بنے گا. ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسپیشلی ایز فار ایز دا ورلڈ پیس از کنسیڈرڈ کیا صورتحال بنے گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپس کیا ہو سکتے ہیں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، بی اٹ دا ریپبلکنز اور دا ڈیموکریٹس. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب، ہی از ایکس ایمبیسڈر. تھینک یو ویری مچ جمیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اور ہمارے ساتھ آصف بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی. جمیل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ رائٹ ناؤ ہینڈ فل آف سوئنگ اسٹیٹس، چند اسٹیٹس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون
who will be the next American president. अभी हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे इसी हवाले से कि चांसेस ये लग रहे हैं दैट डोनाल्ड ट्रंप माइट विन, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि इलेक्टोरल कॉलेज में ज़्यादा किसके पास सीट्स रहती हैं. बहरहाल अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है वहाँ पे बनती हुई, कंसिडरिंग कि पिछली दफ़ा भी वो ये क्लेम करते रहे कि मुझे हरवाया गया और इस दफ़ा भी वो ये कह रहे हैं और अल्लाह पिछली हार की बात भी कर रहे हैं और अब की बात भी वो ये कर रहे हैं कि अगर मैं हारा तो मुझे हरवाया जाएगा एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माय कंट्री विल बी बिहाइंड इट. जमील साहब क्या थे क्या आपकी इस पे? हाँ साहब आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल है जमील खान साहब को ऑडियो नहीं आ रही. प्रोड्यूसर साहब जरा वो देखें आप. जी जी आसिफ भट्टी साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है भट्टी साहब वहाँ पे? अच्छा ये जो डोनाल्ड ट्रंप खुद भी क्लेम करते हैं विच वी हैव बीन रीडिंग इन न्यूज़पेपर्स आल्सो कि एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है मेरे, वहाँ पे क्या मामला है वैसे भट्टी साहब? चलें इस पर हम काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं, बट सिंस इट्स द इलेक्शन डे इन अमेरिका तो ये बता ही दें आज फिर कि वहाँ पे इम्प्रेशन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज़ इट? कितना रोल हो सकता है उनका या होता है इस तरह के मामलात में जितना इलेक्शंस के हवाले से कहा जा रहा है अमेरिका में? देखिए, आप अपने बोलने के अंदाज से इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल है ये बात करना कि एस्टेब्लिशमेंट की किस कदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. वाशिंगटन में बैठ के ये बातें मॉनिटर तो की जा सकती हैं और मैं पिछले 3-4 इलेक्शन कवर कर चुका हूँ यहाँ पे. मुझे सबसे ज्यादा हैरत ये होती है कि बड़े खामोश अंदाज में ये सारा काम होता है. लेकिन एक बात बड़ी विजिबल है कि मैंने जब 2016 के इलेक्शंस में ट्रम्प पहली दफा प्रेसिडेंसी की तरफ आ रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि वो अगर हारे तो उनको हरवाया जाएगा क्योंकि उनको नापसंदीदा शख्सियत समझा जाता है. लेकिन वो प्रेसिडेंट बन गए और बहुत लेट आवर्स में जाके मिशिगन के नताइज में सारा कुछ बदल दिया. इसी तरह 2020 में बड़ा दिलचस्प सूरत-हाल हुई कि जब वो ये समझते थे कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन जैसे उनको एहसास हुआ तो कैंपेन के आखिरी लास्ट लेग ऑफ हिज कैंपेन ही क्लेम कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट जो हरा रही है और वो हार गए. उसके बाद उन्होंने आप देखा ऐवान ने यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के ऊपर कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ. ये बहुत संजीदा मामला था. आपको याद होगा कि अकबर साहब एक अखबार ने, अफ्रीकन अखबार ने लिखा कि इस दिस बनाना रिपब्लिक, एक तस्वीर लगा के वहां पे ट्रम्प की चढ़ाई कर रहे थे देखो कैपिटल हिल के ऊपर. तो इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त हमें देखने को मिल रही है कि ट्रम्प ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं कि अगर उनको हरवाया गया तो वो ये नताइज तस्लीम नहीं करेंगे और उनके हामी जो है वो पहले से तैयार है. मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, पेंसिल्वेनिया में ही उनके हामियों ने 2020 में जाली पोलिंग स्टेशन बना के वहां पे वोट भी कास्ट किए. उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर. तो ये कहानियां इस तरह की होती हैं, लेकिन सिक्योरिटी इस कदर बीफ अप की गई है कि वाशिंगटन डीसी में ऐसी लग रहा है जैसे रेड जोन में हम घूमते हैं. इस्लामाबाद में आपने कभी घूमा होगा और अपना कार्ड दिखा के आप जाएंगे कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं. इसी तरह से न्यूयॉर्क में भी सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पे है. 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उनके अंदर भी सिक्योरिटी काफी हाई है. और बाकी जो बड़ी स्टेट्स हैं, मैं आपको कहूँगा कि टेक्सास एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें 40 से ज्यादा वहाँ पे इलेक्टोरल वोट्स हैं, पुरअमन है, लेकिन वहाँ पे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है. तो लगता है ऐसे है कि जैसे जो आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, उसकी एक रीजन जो कि हम इन द रन अप टू इलेक्शंस भी देखते रहे हैं. अच्छा, इट्स सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में एक ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि पोलराइजेशन जो है, कुतबियत जो है वो बढ़ गई हुई है. लोगों में अदम बर्दाश्त का रिवाज या यूं कह लीजिए कि अदम बर्दाश्त वाला जो रवैया है दुनिया में वो ज़्यादा जड़ पकड़ रहा है लोगों के अंदर. अमेरिका तो एक बड़ी खुली डुली लिबरल इन द सेंस सोसाइटी थी कि मतलब जहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी और ये पोलराइजेशन वाला मामला नहीं होता था. अब की सूरत हाल अमेरिकी सोसाइटी की वही हो गई है जो बाकी दुनिया में और पाकिस्तान में पोलराइजेशन के हवाले से. मलवा साहब, बात यह है कि मैं आपको एक वाक्य सुना दूं. 2012 के इलेक्शन से पहले की बात है, जब जॉन मकेन इलेक्शन लड़ रहे थे सदर बुश के खिलाफ, अपना प्रेसिडेंट ओबामा के मुतालिक एक कैंपेन में जब गए जॉन मकेन, तो वहां पे एक रिपब्लिकन ने खड़े होकर कहा कि वो गद्दार है. तो जॉन मकेन ने अपनी स्पीच रोकी और रोकने के बाद उन्होंने कहा कि आप उसे गद्दार नहीं कह सकते, वो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है लेकिन आप उसे गद्दार नहीं कह सकते. दिस वाज द
relatively a very respectful way of conduct of all politicians. اور یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے امریکہ، اور یہاں پہ ٹالرنس اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، اور ملٹی ڈائمینشنل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کئی قسم کی نسلیں آباد ہیں، کئی ملک جو ہے وہ یہاں پر وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس وقت انٹالرنس، وہاں پہ بھی فیکٹر وہی والا فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے پاکستان میں بھی ہو گیا ہے کہ ٹرمپ جب سے آئے ہیں تو انہوں نے ایک نئی طرح دی ہے سیاست کے اندر. وہ تھوڑا سا اشتعال انگیزی کی طرف گئے ہیں، الزامات کی سیاست. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی جگہوں پہ میں نے کور کیا وہاں پہ ٹرمپ جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے رہے، وہ الزامات لگاتے رہے. ایون انہوں نے کیملا ہیرس کے متعلق کہا کہ ان کا تو یہ نہیں پتا چل رہا وہ امریکن ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی والدہ جو ہے وہ انڈیا سے ہیں اور باپ جو ہیں وہ افریقہ سے. تو یہ اس طرح کے الزامات ذاتی اور شخصیاتی اور ان کی سیاست کی بجائے آپ اپنے پوائنٹس پہ نہ جائیں، اپنے پولیٹیکل ویژن کی طرف نہ جائیں. اور انفارچونیٹ یہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ایک اعلان کیا تھا، دو بڑے اعلانات تھے ان کے. ایک تو تھا مسلمانوں کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کئی مسلم کنٹریز کے اوپر ٹریول بین کیا تھا، جس میں پاکستان کو بھی شامل کرنا تھا، سعودیہ کو بھی کرنا تھا، لیکن دونوں کو نہیں کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے امیگرینٹس کے خلاف آپ نے دیکھا دیوار کھڑی کرنی شروع کی یہاں پہ میکسیکن بارڈر کے اوپر، اور بچوں کو ماؤں سے الگ کر کے کیجز میں ڈالا گیا اور وہاں پہ ان کو قید کر دیا گیا. اس کے بعد آپ ابھی دیکھیں تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں وہی کام کروں گا اور میں امیگرینٹس کو یہاں سے نکال دوں گا. حالانکہ یہ ملک امیگرینٹس کا ہے. یہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امریکہ کے اندر بڑی انڈسٹری کی، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی انڈسٹری نہیں ہے، لیکن زیادہ آپ کا جو انحصار ہے وہ چائنا کے اوپر ہے، وہاں سے آپ کی امپورٹس آتی ہیں. خیر بھٹی صاحب، لیکن ہم انٹالرنس کی بات ود ان دا امریکن سوسائٹی تو چلیں ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، بٹ دنیا کتنا کیا امپیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اوپر when America is being tolerant towards wars اور ظلم کے لیے ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے. میں غازہ کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا ہوں، اینڈ اٹ ول پلے سم واٹ آف اے ڈیسائسو فیکٹر. ایک فیصلہ کن کردار اس چیز کے حوالے سے ووٹر کا ضرور رہے گا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈیموکریٹس نے غزہ اسرائیل جو میں اس کو جنگ تو کہہ ہی نہیں سکتے، اب ون سائیڈڈ صرف وہاں پہ بروٹیلٹی ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اس پر ڈیموکریٹس کا جو سٹانس رہا ہے. کیملا ہیرس یہ کہتی ہیں کہ شی از مور لائکلی ٹو فالو وہی پالیسی جو جو بائیڈن لے کے آلریڈی چل رہے ہیں. ہاں، یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ کوشش کروں گی کہ جنگ ختم کروا دوں. امریکن پریزیڈنٹ چاہے پہلے اپنی ایڈ کٹ کریں، بوٹس آن گراؤنڈ جو وہاں پہ ان کو ختم کیا جاتا تو کافی کچھ ہو سکتا تھا. میں بھٹی صاحب اگر میں جمیل صاحب بھی آگے میں ان کو شامل گفتگو کر لوں، اس پہ پھر کامنٹری انشاءاللہ آگے اس کو بڑھاتے ہیں بات کو. ہاؤ ڈو یو سی دس جمیل صاحب، یہ غزہ والا جو میں اگین اس کو جنگ نہیں کہوں گا، یہ تو ون سائیڈڈ صرف ایک قتل عام چل رہا ہے. اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اف ڈونلڈ ٹرمپ ونز، وہ ڈیموکریٹس کی تو جو پالیسی ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، اور کیملا ہیرس اس کے بارے میں اوپنلی سٹیٹ بھی کر چکی ہیں کہ وہی ہے مور اور لیس ان کی پالیسی جو جو بائیڈن کی تھی، جو ان کے باس کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آتے ہیں تو کوئی غزہ والے معاملے میں کوئی تبدیلی آپ کو ہوتی نظر آتی ہے؟ اسرائیل پہ کسی قسم کا پریشر امریکہ کی طرف سے آپ کو نظر آتا ہے اف ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں؟ جی، اف ڈونلڈ ٹرمپ، تو میں اس پہ ایک پہلے شعر کے ساتھ پھر وضاحت کر دیتا ہوں پوری ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے، سرے میں خانہ جدا اور سرے سرکار جدا. آپ کو میں گنوا دیتا ہوں ابھی صرف. ڈونلڈ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں آج وہاں جو مارکیٹ ہے امریکہ میں جہاں شرطیں لگتی ہیں، وہاں 60% دیے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے، اور 40%، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 40% پہ بڈ لگ رہی ہے کہ کملا ہیرس. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا کانٹے کا بالکل مقابلہ ہے، اور ایک اس سے پوائنٹ سے 1% سے کملا ہیرس ابھی بھی نیشنل وے میں. اور باقی اس کی پوری تفصیل آگے چل کے شاید ڈیبیٹ کر لیں گے اس پر. آپ کے سوال کے جواب پہلے میں دے دوں. وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے ماضی کو دیکھ لیتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے وہ کارنامے دکھلا دیے غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دکھلائے تھے. وہ کیسے کہ جب گولان ہائٹس 1967 میں جب قبضہ کیا اسرائیل نے، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ قبضے والی زمین ہے اور اسرائیل اس کو خالی کرے. یہ بات ہے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی. سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن، اس میں 2 عدد ہیں، ایک گولان ہائٹ کے حوالے سے بھی ہے اور باقی تمام جو قابض ہوئی تھی اسرائیل 67 کی جنگ میں کہ اس کو واپس کرے،
اور دوسرا ویسٹ بینک. تو گولان ہائٹ کا انہوں نے یہ کیا, گولان ہائٹ کا یہ کیا کہ بائیلیٹرلی بائیڈن صاحب نے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیلیٹرلی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ اسرائیل کی ٹیریٹری ہے, حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچا. دوسرا یہ کہ جب سفارت خانہ شفٹ کرنا ہوا جو کوئی اور نہ کر سکا, انہوں نے تل ابیب سے سفارت خانہ نہ صرف شفٹ کیا بلکہ 5-6 کنٹری کو اور کھینچ لیا اپنے ساتھ, جو کہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی. ویسٹ بینک میں موصوف فرماتے ہیں کہ یہ لیگل ہے اسرائیل کے لیے, بالکل ویسٹ بینک پہ اور سیٹلمنٹ کریں. اور اب کی بات سن لیجئے, اب وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کیوں کہتا ہے ٹو ہولڈ Netanyahu from attacking Iran, he should have first done it and then would have thought about it. تو یہ ان کے 3 میں نے بیان آپ کو سنوا دیے. اور پھر وہ کہتے ہیں اب دونوں, کملا ہارس اور دونوں کی بات سن لیجئے, دونوں نے کمپین میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا. مقابلہ یہ کیا کہ اسرائیل کا ڈیفنس اسرائیل کا فرض ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلی چیز تو ان کی یہ تھی. دوسری چیز, کملا ہارس نے کل جو بیان دیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہاسٹیجز کو ریلیز کروانا, میں I will do everything in my power to get the hostages released from there. آگے بات آتی ہے کہ سیز فائر کب ہوگا, سیز فائر کا نعرہ کتنے عرصے سے سن رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. اور اسرائیل کی جو جینوسائیڈ ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ایویڈنس کے ساتھ جینوسائیڈ بتا رہی ہے اس کی کوئی تدارک نہیں. اور پھر ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بات ہوتی تھی جو کہ اوسلو کارڈ کے مطابق 1993 کے مطابق ہے, اس پہ اب بات ہی نہیں ہو رہی ہے اس میں. اب تو انہوں نے یہ سوچ لیا. اچھا, پھر کشرن صاحب کی بات سن لیجئے جنہوں نے سفارت خانہ وہاں سے شفٹ کرایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو غزہ کو بلڈوز کر دینا چاہیے, فرنٹ جو سی فرنٹ ہے یہ اس کو بالکل لیول کر دینا چاہیے. تو آپ اندازہ کریں کہ اب کمپیئر کر لیتے ہیں کملا ہارس اور ڈونلڈ ٹرمپ, اگر ان دونوں میں سے کون آتا ہے تو کیا ہوگا. کملا ہارس کی پالیسی کا ہمیں پتہ ہے, ڈیموکریٹس کی پالیسی کا پتہ ہے کہ 8,500 ٹن بم اور بارود انہوں نے بھیج دیا. جب وہ پیس کی یہاں ٹاک کر رہے تھے جو بائیڈن صاحب وائٹ ہاؤس میں, تو اس وقت جہاز لادے جا رہے تھے C-130 جس پہ کہ آرمز اور امونیشن سپلائی کیا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ریٹرک جو ہے عوام کے سامنے پیش کی جا رہی تھی الیکشن کمپین کے بارے میں. آخری بات اس ضمن میں یہ کر لوں کہ وہاں زیادہ جانتے ہیں آصف بھٹی صاحب کہ وہاں جو اسرائیلی لابی ہے اس پر ایک کتاب بڑی خوبصورت ہے جان میر شیمیل کی, جس میں اسرائیلی لابی جس لحاظ سے پورے معاشرے اور تمام انسٹیٹیوشن میں سرات کر گئی ہے, جس طرح ان کا انفلوئنس ہے, کانگریس ہو گیا, ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہو گئی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا, میڈیا ہو گئی, وال اسٹریٹ ہو گئی, نیم اینی تھنگ. جمیل صاحب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے نا سر اس کے اندر کہ یہ بات ٹھیک ہے, چلیں آپ ہم اس کو اسرائیلی لابی کہہ سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو مذہبی ووٹ ہے وہاں پہ, جو ایونجلیکل ووٹ ہے, کرسچن ووٹ ہے, وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. اور وہ ایک پراپر ایک مذہبی سوچ ہے کہ آرماگیڈن ہوگی. اور مطلب اس پر بھی بکس ہیں, اس پر ڈاکیومنٹریز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو اپیز ٹو دیٹ ووٹر, وہ جو مذہبی ووٹر ہے, سیم از واٹ کیملا ہیرس واز ڈوئنگ. وہ آگے معاملہ پھر آپ کی بات سے تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے, اینڈ ویری فیئر انالیسس یو ہیو ڈن ہیئر, کہ دونوں میں سے جو بھی آئے, دیکھیں ووٹر کو انہوں نے اپیز بھی کرنا ہے اور جن سے ووٹ لیا ہے ان کی پالیسیز کے مطابق آگے چلیں گے بھی. اور غزہ کے حوالے سے بڑا پالیسی شفٹ بھی نہیں آنے کی یہاں پہ توقع کی جا سکتی. اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اپنے ووٹر کو بھی نہیں ناراض کرنا اور اسرائیل کو بھی ناراض نہیں کرنا, یہ دونوں چیزیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. آصف بھٹی صاحب سے بھی اسی حوالے سے بات چیت جاری رہے گی. ایک پوائنٹ جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جس پر بات کرنی ہے, پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپس کیا تبدیل ہوں گے, ریپبلکنز آتے ہیں یا ڈیموکریٹس آتے ہیں, یا پھر ویسے ہی رہیں گے جیسے ابھی پچھلے 4 سال چلے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی تو ویلکم بیک. امریکن الیکشنز پر ہم بات کر رہے تھے, اینڈ دا کوسچن وچ وی لیفٹ بیفور دا بریک, جس کے بارے ہم نے بات کرنی تھی, وہ یہ ہے کہ جو بھی پارٹی الیکشن جیتتی ہے امریکہ کے اندر, پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے کس سمت جانے کی توقع ہے زیادہ. بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ, چلے پچھلے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بائیڈن کا جو ٹینیور رہا اس میں کوئی بہت اچھے کوئی مثالی تعلقات چھوڑ, مطلب ایسے لگا جیسے امریکہ بھول ہی گیا ہے پاکستان کو.
बट इस वक्त अब ये कहा जा रहा है, इट्स बीइंग सेड, लिखा भी ये जा रहा है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है दैट इज फोकस्ड टुवर्ड्स गेटिंग मिनरल्स फ्रॉम वेयर एवर दे कैन। मिनरल से मेरी मुराद यहाँ पे कि हम क्लेम भी करते हैं और है भी पाकिस्तान के पास कॉपर के ज़खायर, लिथियम के ज़खायर, सो अमेरिका इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। उनकी एक्सकवेशन पाकिस्तान से, इस वजह से आगे रिलेशनशिप्स जो हैं वो दोबारा उनके अंदर कोई गर्मजोशी या फिर पाकिस्तान में कोई डिस्टर्बेंस एटलीस्ट पैदा नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि उस पाकिस्तान से काम है अब उनको। और विज़ा भी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे से जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं वो अमेरिका को चाहिए। ये जो थ्योरी है इसमें कितनी सदाकत है भट्टी साहब? मजा साहब, ये सारी बातें चूंकि हमारे यहाँ जो तबसरे होते हैं, जब हम ग्राउंड रियलिटी से थोड़े से दूर होते हैं, तो हमें ये तबसरे इसलिए अच्छे लगते हैं कि ये बिल्कुल उन कैलकुलेटेड मूव्स के बिल्कुल करीब होते हैं, जहाँ पे हमें शायद ये लगता है कि शायद यही सच है और यही बिल्कुल हकीकत के करीब है। हालांकि अमेरिका के मफादात थे, इस बारे में शायद जमील साहब भी इस बारे में बताएंगे। और वो आप आज के अगर तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान के मफादात को कौन देखता है, ये हम सुन रहे हैं यहाँ पे एक जमात भी कह रही है। आप पहले ये तो देखें कि 3 महीने तो लगते हैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंसी संभालने में। 20 जनवरी को उसने जाके अपनी सीट संभालनी है, 21 को जीत जाती है या जीत जाते हैं। उसके बाद उसके पास 2 बड़े इश्यूज हैं। एक नेशनल इशू है कि दुनिया में कैसे सियासत होनी, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे हैं कि इजराइल का मामला है, इजराइल का मामला इस वक्त ईरान के साथ भी खराब हो रहा है, फिर रशिया का बहुत बड़ा मामला है, फिर चाइना का बहुत बड़ा मामला है। उसके बाद आते हैं नेशनल इश्यूज, जहाँ पे आप इमिग्रेशन के मामला पे गौर करते हैं, इकोनॉमी पे बात करते हैं, इस्तेकात हमल पे बात करते हैं, एनवायरमेंट पे बात करते हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं, एजुकेशन ही है। उसके बाद कहीं आके आता है पाकिस्तान। बिल्कुल आप इस बात को छोड़ दें। बेहतरीन बेहतरीन। जमील अहमद खान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है आगे, डेमोक्रेट जीते या रिपब्लिकन, पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप आगे कुछ? क्योंकि मैं वही पहले जैसे अर्ज कर रहा था, लास्ट 4 ईयर्स तो हम गिला भी नहीं हमने किया कि आप हमें भूल ही गए हैं यार। और अगला जो अब इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है, आपको कोई उसमें पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रही है? डू यू एग्री विद व्हाट भट्टी साहब वाज सेइंग? जी, बस 19-20 से ज्यादा मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा है। और अगर थोड़ा उससे ज्यादा फर्क आया तो फकत इतना आएगा कि चाइना कितनी तेजी से अपने BRI को आगे बढ़ा रहा है मुसलसल, क्योंकि चाइना में इकोनॉमी थोड़ी स्लो हुई है तो BRI थोड़ा स्लो हो सकता है, मुकम्मल नहीं। तो उसमें अगर स्लो हो जाता है तो अमेरिका का मकसद फिलहाल किसी हद तक हल हो जाता है और फिर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चला जाएगा। उसमें पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस उसका नहीं होगा। लेकिन अगर उसी सराहत के साथ जिस तरह SCO तेजी से आगे बढ़ रही है और चाइना और रशिया मिलके स्पेस वेपनाइजेशन में भी सबकत हासिल करना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो वो चीजें जिस तेजी से जा रही हैं तो महसूस होता है कि अमेरिका इस खिते में मजीद इंटरेस्ट लेगा। और जब इंटरेस्ट लेगा तो पाकिस्तान की ज्योग्राफियाई जो इस वक्त लोकेशन है उसके लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत यूं बढ़ेगी कि अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उससे चाइना को वो स्ट्रेटेजिक सहूलियात मैसर ना हो कि जिसके तहत चाइना अपने BRI को बिल्कुल करामत कर दे और चाइना का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट पर और ईरान पर, जिसके साथ 400 बिलियन के उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अगले 25 साल के लिए हैं। तो अगर आप इस पूरे इसको मंजरनामे को देखें जिसमें ईरान को शामिल करें, रशिया का जहन में रखें और रशिया और चाइना के हम आहंगी को जहन में रखें, फिर चाइना कंटेनमेंट की बात करें, फिर यूक्रेन और रशिया की बात करें और वहां से आप देखें कि ये मंजरनामा अमेरिका के लिए क्या बनता है, तो ज़ाहिर है अमेरिका अपना जोर लगाएगा। और जो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साबित उनके लिए तो है, बट एट द वेरी सेम टाइम जमील साहब हमें तो अपना मामला है और मसला हमारा ये है दैट वी हैव टू गेट CPEC गोइंग आल्सो, उसको भी सामने लेके चलना है साथ। उधर से वो अमेरिका प्रेशर डालता है, यहाँ से हमें चाइना की भी बहुत शदीद जरूरत है। यहाँ पे अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हम इख्तियार कर नहीं सकते। एक लम्हे में मैं इसको यही एक्सप्लेन करना चाहता था कंक्लूजन में, ये मंजरनामा पेश करने के बाद ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान की अहमियत इतनी रहेगी और जब पाकिस्तान को अपने तरफ कोशिश किया जाएगा कि अमेरिका के मफाद में ज्यादा काम करना शुरू कर दे तो जाहिर है चाइना उससे ज्यादा खुश नहीं होगा। तो पाकिस्तान को बड़ी बैलेंसिंग एक्ट के साथ चलना पड़ेगा, उसमें बगैर नाराजगी कि अमेरिका हमारा सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट का। इस वक्त भी IMF को अगर इशारा कर दे वो
FATF को इशारा कर दे, वर्ल्ड बैंक को इशारा कर दे, तो फिर प्रॉब्लम्स हमारे लिए कथित होती हैं उसके सारे। बिल्कुल ठीक। तो जी भट्टी साहब, उस लिहाज से हमें बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। जी भट्टी साहब, क्या फरमा रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ बाजवा साहब कि ये उन्हीं के इशारे से तो 7.5 बिलियन डॉलर आपके घर में आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किधर जाएंगे और कहाँ खर्च होंगे। जब एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस ट्रांसमिशन, टाइम बड़ा थोड़ा सा, मैं जमील साहब के इस पे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रहा हूँ। जी जमील साहब, क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? सर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमने तो अपने मफादात के मुताबिक आगे चलना, लेकिन एक कोहेरेंट पॉलिसी मुझे नहीं समझ आता पाकिस्तान की कि मतलब हम हैं किस साइड पे, और नॉन अलाइनमेंट वही जो मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि वो तो हो नहीं सकता पाकिस्तान का, कि हम आपसे भी मतलब हम इंडिया की तरह हम रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दें, ईरान के साथ भी ट्रेड करना शुरू कर दें, ये हमारे बस में तो नहीं है। आगे क्या मामला था आपको बनते नजर आ रहे हैं, स्पेशली ये जो जिसकी तरफ भट्टी साहब इशारा कर रहे थे, ईरान से रिलेटेड, और अमेरिका ने आपको ये जो IMF की जो ट्रांश आपको मिली है 7.5 का ओवरऑल जो डेट मिला है, हाउ डू यू सी दिस ऑल? इसको सम अप कर दीजिए, बस लास्ट 2 मिनट्स है मेरे पास। जी, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ईरान पर तो हमला होना ही होना है, क्योंकि ट्रंप अगर आ गए तो जरा जल्दी हो जाएगा, हमला हुई तो थोड़ी देर में होगा, और उसके मजमरात और उसके हमारे असरात ज़ाहिर पाकिस्तान पर डायरेक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उस वक्त हमें बड़े कठिन फैसले करने पड़ेंगे जब हमसे कुछ डिमांड की जाएगी, जिसका इशारा भट्टी साहब ने किया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान वो उसको कहते हैं ना निगलते बनता है ना फेंकते बनता है बाहर, इसलिए कि हम बिल्कुल ठीक। मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद थे, आसिफ भट्टी साहब मौजूद थे। एक्चुअली टाइम खत्म हो गया, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे, स्टे विद अस।